کبھی ایسا کوئی کیس ہوا کہ آپ نے کوئی ایسا بیبی جو ہے وہ ڈیلیور کیا ہو جو کہ تھرڈ جینڈر ہو؟ بشرا، جب ہم ٹریفک سگنلز پہ رکتے ہیں اور اتنے سارے ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں، تو میں اکثر سوچتی ہوں کہ میرے اتنے لمبے کیریئر میں پبلک سیکٹر میں بھی، اور 25-25 ڈلیوریز کئی دفعہ جی، ایک رات میں ہوتی ہیں وہاں، جو ویری بزی لیبر رومز ہیں، جو 2-3 لیبر رومز اکٹھے ہیں، تو میرے تو کسی جونیئر نے بھی نہیں مجھے بلایا کہ میم آ جائیں ذرا دیکھیں، اس کا آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو رہی کہ یہ گرل ہے کہ بوائے ہے۔ آئی ڈونٹ نو، اتنے کامن تو ہوتے نہیں ہیں۔ کیوں اتنے لوگ نظر آتے ہیں؟ میں بہت حیران ہوتی ہوں کہ آر دے ریئلی ٹرانسجینڈرز، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ڈیولپمنٹل پرابلمز آ گئی ہوں، اور وہ مڈل سیکس، یعنی دے کی ناٹ بی آئیڈینٹیفائڈ دیٹ دے آر بوائز اور گرلز۔ تو جینون ان میں سے کتنے ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن بہت میں تجسس فیل کرتی ہوں، کیونکہ وین آئی واز اے ویری ینگ ہاؤس آفیسر، میں جنرل سرجری میں ہاؤس جاب کر رہی تھی، تو آدھی رات کو ایک روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں ایک ینگ لڑکا آیا، اور اس کی یہ مین جو فیمر کی بون ہے تھائے کی، یہ ٹوٹ گئی ہوئی تھی۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم نیلز ڈال کے تو ٹریکشن لگا دیتے ہیں کہ اسٹرانگ مسلز جو ہیں وہ بون کو صحیح طرح اس کو ہیل ہونے کے لیے۔ اب جب آپریشن تھیٹر اٹینڈنٹس ہوتے ہیں ہمارے، وہ رات کو انہوں نے جب اس کو انڈریس کیا، وہ بائی دا وے وہ تھا کوئی ڈانس وانس کرنے والا لڑکا، جو ٹرانسجینڈرز جن کو ہم کہتے ہیں، تو جب اس کو ایکسپوز کیا، ہی واز اے نارمل میل۔ تو جب صبح میں نے راؤنڈ کے لیے گئی تو میں نے ویسے ہی اس سے پوچھا، میں نے کہا تم میرے بھائیوں کی طرح ہو، مجھے بتاؤ تم اتنے اچھے، تم بلٹ کے ہو، اتنی اچھی شکل ہے، تو تم کیوں لڑکیوں کے کپڑے پہن کے ڈانس کر رہے تھے، یا تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا؟ تو مجھے کہتا ہے کہ میری 7 بہنیں ہیں اور میں اکیلا بریڈ ونر ہوں، تو ابھی 7 بہنوں کی شادی ہو جائے، اس میں کمائی بہت ہے۔ تو یہ میں اپنی ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، آپ فرسٹ ہینڈ۔ آپ خود ایک حال اور آپ نے یس، خود یہ میں ایکسپیرینس نے جو خود مطلب اس کو پرائیویسی میں پوچھا، یہ میں نے اس کیس کی، آپ نے لیا؟ یس، یس، میں نے اس کو پرائیویسی میں پوچھا، میں نے اس کی تصحیق نہیں کی۔ تو میں نے کہا کہ بیٹے آپ کیوں اس طرح کا، بیٹے تو نہیں، میں بہت ینگ تھی تو میں نے بھائی کہا ہوگا اس کو تو جی، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا آپ پڑھتے ہیں، پڑھیں، آپ کس کام میں لگ گئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جی اس میں کمائی بہت ہے، مجھے بہنوں کی شادی کر لینے دیں، اس کے بعد میں اپنے نارمل اس کے اوپر آ جاؤں۔ یعنی کہ اس نے خود سے ہی واز اے نارمل ہیومن بینگ، ہی واز اے نارمل۔ لیکن اس نے خود سے اپنے آپ کو اس طرح سے شو کیا ہوا تھا اور ایک فیک آئیڈینٹی کے ساتھ گھومتا پھرتا تھا، جسٹ ٹو جی ارن فیو، مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کچھ چند پیسوں کی خاطر۔ جی، میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ والے کیسز بہت ریئر ہوتے ہیں میرے پورے کیریئر میں۔ شاید میں اگر ریکال کروں، مجھے ہلکا سا یاد آ رہا ہے کہ شاید کسی ایک بچے پہ کسی نے مجھے بلایا ہو، یا ہم تو کنفیوز وہ ہوں۔ کیسا تھا بیبی دیکھنے میں؟ مطلب میں آئی چاہوں گی ڈونٹ کہ آپ ریمبر، آئی ایبسولوٹلی ڈونٹ ریمبر۔ میرے ٹھیک، پاس جب ہم پڑھتے ہیں تو وی ہیو آل سارٹس آف ایٹلسز ہوتے ہیں، ہمارے پاس بکس ہوتی ہیں، ان میں اس سے میں دیکھ کے ہمیں ڈیفینیٹلی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے بیٹے کہ جب بچہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا جی، ہے، کیا ہوتا ہے اس کا؟ یہ مجھے تو بتائیے انفارمیشن۔ جب وہ کنسیو ہوتا ہے نا، تو اس کا باپ سے وائی آتا ہے جی، جی، یا ایکس آتا ہے، جی، اور ماں سے تو دونوں ایکس آتے ہیں۔ رائٹ، اب اگر باپ کا وائی ماں کے ایکس سے مل گیا تو وہ بوائے ہوگا، اگر باپ کا ایکس ماں کے ایکس سے مل گیا تو وہ بیٹی ہوگی، رائٹ، ٹھیک ہے۔ اگر دو ایکس، اس کے اندر 2 ایکس اور 1 وائی ہے کسی طریقے سے، تو تب اس کی جو اپیرنس ہوگی، فزیکل اپیرنس ہوگی، وہ ایک نارمل میل اور فیمیل کی طرح نہیں ہوگی، یا سنگل ایکس 2 وائز۔ اس وقت جب کروموزومز آپس میں مل رہے ہیں یا وہ سیل ڈیوائڈ ہو رہا ہے، اس ٹائم پہ یہ نمبر آف کروموزومز جو ہیں یہ کئی دفعہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ تو نہیں، ویری ریئرلی اٹ ڈز ہیپن، اور اس کے بعد اس کی جو فزیکل اپیرنس بچے کی ڈیولپ ہوگی وہ ذرا ڈفرینٹ ہوگی۔ یعنی کہ آپ کہہ رہی کہ اگر ایک وائی کی جگہ 2 وائز مل جاتے ہیں ہاں تو اٹ could be more like a male with the baby جی which would جی، develop وہ or ڈفرینٹ otherwise کلائن فیلٹر سنڈروم ہوتا ہے، اور ہوتے ہیں، ہم پھر اس کا کروموزومل انالیسس کرتے جی، ہیں، اور اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کون سا جینڈر اس کو اسائن کرنا ہے، از اٹ اے ٹھیک، بوائے اور گرل، اور جو ہم اسائن کریں گے ہم اس کے پیرنٹس کو کانفیڈنس میں لیں گے کہ یہ کروموزوملی یہ فیمیل ہے یا میل ہے، جو بھی ہے ہم ان کو بتائیں گے کہ آپ نے اس کو اس جینڈر میں
ریز کرنا بٹ ہے. ہاؤ وڈ یو آئیڈینٹیفائی اٹ؟ مطلب کہ جب آپ نے بیبی ڈلیور کیا تو یوزلی جو ایمبیگوس اس کے جینیٹیلیا ہوں گے نا, وہ فٹ نہیں ہو رہے ہوں گے نہ میل میں نہ فیمیل میں. ٹھیک اسکروٹل ٹھیک سیکس تھوڑے سے بنے ہوئے ہوں گے, تھوڑے سے نہیں, جیسے لیبیا بہت پرومیننٹ ہیں, کلائٹورس تھوڑا سا بڑا ہے, بٹ پراپر جو جینیٹل آرگنس ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہیں. تو مڈ وے بٹوین, میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سٹیج پہ میل اور فیمیل بچہ جو ہے, بے شک اس کا ایکس وائی کروموزوم ہے یا ایکس ایکس ہے, سرٹن پیریڈ پہ وہ دونوں ایک ہی طرح ڈیولپ ہوتے ہیں. وہاں سے پھر ڈفرینسیشن شروع ہوتی ہے بٹوین اے میل اینڈ اے فیمیل, اور وہ وائی کروموزوم کے انڈر افیکٹ یہ چینج آتی ہے. میل وہ جو ایریا ڈیولپ شروع میں ایسا ہی لگتا ہے کہ اٹس اے گرل, لیکن دین اٹ اسٹارٹس ڈیولپنگ دا کلائٹورس, اٹ اسٹارٹس انکریزنگ ان سائز, ٹوٹل سیک دے اسٹارٹ ڈیولپنگ, اور پھر اوپر سے وہ ٹیسٹیکل, جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہ یہاں ڈیولپ ہوتے ہیں رب کے پاس, اور وہ پھر ڈسینڈ کر کے آ کے اس کے اندر سیٹل ہو جاتے ہیں. تو ایک سرٹن ٹائم پہ گرل اور بوائے میں آپ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے. 12th ویک پہ 13th ویک آف ڈیولپمنٹ پہ یہ شروع ہو جاتا ہے ڈفرینسیشن, لیکن ایک سرٹن ٹائم پہ یو کین ناٹ. تو اس وقت اگر کوئی ایبریشن ہو گئی ہے, اس وقت اگر کوئی ڈائٹری بھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تر یہ جینیٹک ہوتی ہے, اگر وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹل پرابلم ہو گئی ہے تو پھر وہ صحیح طرح سے اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکے گی. آپ ڈیورنگ ایکسٹرنل پریگنینسی کہہ رہی جینیٹیلیا ہیں؟ ڈیورنگ پریگننسی, ہاں بالکل, تو یعنی کہ یہ ڈیورنگ پریگننسی ہی ہو رہا ہے نا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, ڈیولپمنٹ تو اس کی انٹرا یوٹرائن ہو رہی ہے نا. امپورٹنٹ آرگنز جو پہلے 12 ویکس میں ہی جو ہے وہ 12 ویکس پہ تو آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے, ٹھیک 10 to 12 ویکس پہ یو کی ناٹ آئیڈینٹیفائی, وہ ایک ہی طرح کے ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد انڈر دا افیکٹ آف دوز کروموزومس یہ پھر ڈفرینٹ, میل کا ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے اور فیمیل کی ڈفرینٹ تو ڈیولپمنٹ شروع ہو آپ نے جو جاتی ہے. بات کی کہ ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے ڈیورنگ پریگننسی کہ بچے کی ڈیولپمنٹ ویری ارلی اسٹیجز میں, ارلی اسٹیجز میں, ہم لیکن 17th 18th ویک پہ تو بالکل ٹوٹلی انوملی اسکین آئیڈینٹیفائی جو کر ہوتا سکتے, ہے, ہم ٹوٹلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ٹھیک ہیں. ہے, انوملی اسکین میں یہ ڈفرینسیشن نہیں آئے گی. انوملی اسکین میں نہیں پتہ چلتا بالکل بھی. نہیں, آپ کو فیمیل لگے گا یا آپ کو میل لگے گا, یہ تو جب اس کی ڈلیوری ہوگی تبھی ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں نا کہ یہ ایمبیگوس سا کوئی ٹھیک ہے. پرابلم لیکن ہے. آئی وانٹ ٹو آسک کہ جب ایک نارمل جو خاتون ہے وہ جاتی ہے اپنے بیبی اسکین کے لیے کہ جینڈر ریویل کے لیے کہ آئدر اٹس اے بوائے اور اے گرل, تو ڈیورنگ دوز اسکینس کیا یہ معلوم نہیں ہوتا کہ گاڈ فاربڈ تھرڈ جینڈر بھی ہو یو سکتا ہے؟ کین ناٹ ٹیل, یہ ایک بڑا سینسٹیو بات ہے کہ آپ پیرنٹس کو کہہ دیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کسی میل اور فیمیل میں فٹ نہیں ہو رہا. وی ڈونٹ, مطلب اتنا اسٹریسفل ہے یہ بتانا. لیکن ڈاکٹرس کین اینالائز دیٹ اور ناٹ؟ No, not 100%. Even not a doctor can? Even if you put an amnioscope inside, You cannot during developmenting, مطلب آپ during اگر development. amnioscope ڈالا جا سکتا ہے لیکن وہ تو بہت ریسرچ لیول پہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کیمرہ ڈال دیں اور پھر اس میں سے دیکھ لیں. ایسا نہیں ہوتا, نارملی ایسا نہیں ہوتا. اینٹینیٹل پیریڈ میں ہم جب 17th 18th ویک پہ یا 19th ویک پہ جب وہ جینیٹیلیا پراپرلی ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کلیئرلی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ میل ہے اور یہ فیمیل ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو اگر اینڈ تک اگر پتہ نہ چلے, کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ بچے کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ اس نے لیگ سے چھپایا ہوتا ہے, تو وہ پیشنٹس بہت پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں بتا رہی. میں خود بھی بڑی پریشان ہوتی ہوں کہ یہ کوئی اس طرح کا تو نہیں ہے کہ اس کے جینیٹیلیا پراپرلی ڈیولپ نہیں ہے, اور مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے جب تک وہ بچہ ڈیلیور نہیں ہو جاتا جی کہ اینڈ تک اگر اس کا سیکس ہی پتہ نہیں چل رہا.